تمہارا وجود سلامت ہے، تمہاری زندگی کی ہر چیز سلامت ہے۔ مجھے تو وہ کرسی پہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا مرد قلندر بار بار یاد آتا۔ کون مرد قلندر دنیا جسے علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی؟ کون مرد قلندر وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں پوری دنیا کے ناموس رسالت کے مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، جس کی آواز دشمنوں کے پاس امریکہ اور لندن تک پہنچ گئی، اس نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور جانتے ہو یہاں ایک مزے کی بات میں بار بار ذکر کرتا ہوں، پوری زندگی شروع سے لے کر وصال کے وقت سے کچھ دن پہلے تک علامہ خادم نعرہ لگاتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا۔ یہاں علماء اور ائمہ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں یہ اردو کا اشارہ ہے انہیں دور کے لیے، اور انہیں قاری صاحب بیٹھے ہیں انہیں جانا انہیں جانا، یہ انہیں جو ہے انہیں یہ قریب کا اشارہ ہے اور انہیں یہ دور کا اشارہ ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، مگر علامہ خادم حسین رضوی نے زندگی میں ایک زمانے تک انہیں کہا، لیکن کچھ دن ایسے بھی آئے انہیں کہا، قریب کا اشارہ مطلب پکڑ لیا، دور کا اشارہ چھوڑ دیا۔ مطلب جب علامہ خادم حسین رضوی کا خلوص، ان کی بے باکی، ان کی محبت جب حضور کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی، فیض آباد کے دھرنے سے لے کر مدینہ شریف تک، گنبد خضرا تک، بیچ میں جتنے پردے تھے سارے ہٹا دیے گئے۔ جب یار کا چہرہ سامنے آیا، دیکھ کے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو، یہ شان کس کے صدقے، یہ کائنات کس کے صدقے، یہ تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کس کے صدقے، یہ زمین کس کے صدقے، یہ تمہارا بلڈنگ حویلی، یہ بائک، یہ گاڑی، یہ شان، یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ تمہارا حسن و جمال و کمال، یہ تمہاری زندگی کی تمام تر رونقیں کس کے لیے ہیں؟ ارے اسی رسول کے صدقے میں ہے جس کے لیے وقت کے امام نے کہا وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب یہ ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں ملی ہے، ارے ہم تو بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد محبت کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے غلام بن کے تو دیکھیے، حضور کے غلام بنیے تو صحیح، دیوانے بنیے تو صحیح۔ جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں، جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں حالات کیا ہیں، حضور کے غلام بنی اور حضور کی نسبت کتنی عزت دیتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ تھوڑے سے دن پہلے کون جانتا تھا خادم حسین رضوی کون ہے؟ کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ کون جانتا تھا اس ناچیز کو اشرف جیلانی کون ہے؟ آج پوری دنیا جب ہمیں عزت دیتی ہے تو ہم گنبد خضرا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، حضور کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کو بیچ کر تو دیکھو، اللہ کی عزت کی قسم خدا تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دے گا، تمہاری آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ قاری صاحب قبلہ کی مبارک ذات کے ذریعے ایک بڑا کام ہوا۔ یہ جو
آج حفاظ اکرام کی ایک بہترین ٹیم، یہ باضابطہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے سپاہی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ قاری صاحب قبلہ کی سرپرستی، قیادت اور آپ سارے لوگوں کا تعاون اور آپ کی محنت سے ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ اس ادارے کو اسی طرح جو ہے آگے بڑھاتے رہیں، حوصلہ دیتے رہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے مشن فیل ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ فور ایگزامپل، کئی بار ممبر رسول سے قاری صاحب، میں، کوئی بھی ہمارے اسٹاف کا بندہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے جیسے نام لے دیتا ہے، فلاں بھائی نے یہ کام کیا، فلاں بھائی نے یہ کام کیا۔ دھوکے سے کسی بھائی کا نام رہ جائے، وہی بھائی اپنے دل میں کدورت بٹھا لیتا ہے، اور وہی بھائی بغاوت پر اتر آتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ صاحب یہ زیادہ خاص ہے، میرا نام نہیں آیا ہے یا نہیں ہے؟ میرا نام نہیں آیا، قاری صاحب نے میرا نام نہیں لیا۔ یار یہ ممبر پہ بیٹھنے والے بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے وہ نام نکل گیا ہو۔ خدا کے بندو، نام کے لیے نہیں جیو، مشن کے لیے جیو۔ زندگی میں یہ سوچو تمہارا مشن کیا ہے، نام کے چکر میں مت پڑو۔ تم نے کس سے تعریف حاصل کرنی ہے؟ دنیا والوں سے دنیا کا کیا ہے، مزاج بدلتا رہتا ہے۔ تمہارا نام نہیں آیا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، چونکہ اللہ والے ہمیشہ اپنے عمل کو دنیا سے چھپاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ جن کا نام آ گیا ہے انہیں بھی مبارک ہو، اور جن کا نام نہیں آیا ہے انہیں بھی مبارک ہو۔ یاد رکھیے گا، میں موجودہ دور میں صرف آپ کو یہ کہوں گا، کام کرنے والوں کی قدر کریں، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ کام، سب بولیے، کام کرنے والوں کی قدر کریں، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ جب یہ ادارہ ترقی کرے گا، شان و شوکت نظر آئے گی، 10 آدمی آپ کے کان بھرنے پہنچیں گے، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوا، ایسا کر دیا، قاری صاحب نے یہ کیا، مدرسے میں ہوا، ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے، مگر جملہ یاد رکھیے گا، کام کرنے والوں کی قدر کریں، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن کم سے کم ہمارے مسلک کا کام تو ہو رہا ہے، دین کا کام تو ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہے۔ جہاں آج پوری دنیا کے اندر قرآن سے مخالفت کرنے والے موجود ہیں، وہیں اس دارالعلوم نے ہمیں قرآن کے سپاہی دیے ہیں جو پوری دنیا کے قرآن کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں گے، اے دنیا والوں یاد رکھنا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ۔ کچھ تو دیا ہماری قوم کو، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ ارے یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں، نہ جانے ان میں کون اپنے وقت کا مفتی اعظم بنے گا، کون اپنے زمانے کا شیخ الحدیث بنے گا، کون اپنے وقت کا مجاہد اسلام بنے گا، کون اپنے وقت کا ناموس رسالت کا علم بردار بنے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو ان بچوں پر تم نے محنت اور کوشش کی ہے، تمہاری محنت رائے گا نہیں گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آخری بات، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اب پورا، آپ کو لگا نہیں ہوگا شاید، مجھے بھی لگا نہیں، گھڑی دیکھی تو ٹائم زیادہ ہو گیا۔ آج آپ کو معلوم ہے حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہے، کسی اور موقع پر جب تھوڑا سا مناسب ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ بہت کچھ میں پیش کروں گا۔ ابھی میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، ایک آخری چھوٹا سا میسیج دے کر۔ 1 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا، کرناٹکا کی سرزمین پر ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا، یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ آپ کیوں نکالا یاد ہے؟ حجاب کی وجہ سے۔ کیوں نکالا؟ حجاب کی وجہ سے۔ کہا حجاب لگاؤ گی تو اندر ایگزام نہیں دینے دیا جائے گا، پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ مگر اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کو، جنہوں نے ایسی تربیت کی، اس نے کہا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں۔
اللہ کرے ہر مسلمان کے گھر میں ایسی بیٹی پیدا ہو اور ہر گھر کے اندر بیٹیوں کی تربیت ہو۔ ہمارا حال تو یہ ہے، آج طلاقیں ہمارے گھر میں زیادہ ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اگر بیٹی سسرال میں جانے کے بعد میں شکایت آ جائے بیٹی کام نہیں کرتی ہے، مائکے والے کہتے ہیں بڑے باپ کی بیٹی ہے کام نہیں کرے گی۔ ارے بے وقوف، بڑا باپ تو نے دیکھا ہی نہیں، فاطمہ کے باپ سے بڑا باپ اس کائنات میں نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا۔ بے شک واہ 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 واہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک فاطمہ کے باپ سے بڑا باپ نہ اس کائنات میں ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جس بات کی شان یہ ہے، اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج آتا ہے، اشارہ کرتے ہیں چاند تو ٹکڑے ہوتا ہے، اشارہ کرتے ہیں کنکریاں کلمہ پڑتی ہے، اشارہ کرتے ہیں درخت آتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو انگلیوں کے بیچ سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ بڑا باپ تم نے دیکھا ہی نہیں، کہہ رہے ہو نہیں صاحب بڑے باپ کی بیٹی یہ کام نہیں کرے گی، نہیں، یہ تربیت کی کمی ہے، تربیت کی۔ جب ایک مرد بگڑتا ہے تو ایک مرد بگڑتا ہے، لیکن اگر ایک عورت بگڑ جائے تو پوری نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے میرے عزیز کہ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں، تربیت کریں، اور جب شادی کریں تو سر پہ ہاتھ رکھ کے رخصت کریں، کہا بیٹی لڑکے میرے دروازے پہ کبھی نہیں آنا، اب تیرا اصل گھر وہی گھر ہے، عزت کے ساتھ وہیں رہنا۔ معلوم ہے آپ کو آج طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری بیٹیوں کی تربیت نہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں بہت سارے کیا ہیں کمیٹیاں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں کمیٹیاں، معلوم ہے آپ کو؟ جلسے کی کمیٹی، جلوس کی کمیٹی، لنگر کی کمیٹی، اور ختم شریف کی، عرس کی، قوالی کی، فلاں محفل، ختم شریف، دنیا کی کمیٹی۔ مسلمانوں اللہ مبارک کرے، مجھے آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، یہ جتنی کمیٹیاں ہیں تم نے اچھے کام کی نیت سے بنائی ہیں، اللہ برکت دے۔ ایک کمیٹی اور بناؤ، ایجوکیشن کمیٹی، ایک کمیٹی اور بناؤ، ایجوکیشن کمیٹی، اور اس کمیٹی کے ذریعے سب سے پہلا منصوبہ یہ بناؤ ہمارے اس علاقے میں مدرسے کے ساتھ پردے والا بیٹیوں کے لیے کالج بھی بنے گا، ہمارے اس علاقے میں پردے والا کالج بھی بنے گا۔ ایک سال اگر ہم تھوڑا لنگر کم کر لیں گے تو کوئی کمی نہیں آ جائے گی، حلیم کم بن جائے گا کوئی کمی نہیں آئے گی، زردہ بریانی قورمے کم ہو جائیں گے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے ایجوکیشن پر دھیان دیجئے، غریب نواز کے نام پر صرف کھانے کی بات کرتے ہیں، غوث اعظم کے نام پر صرف لنگر کی بات کرتے ہیں۔ غوث اعظم نے اپنا گھر چھوڑا ہے، سفر کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اتنی اہمیت تھی غوث اعظم کی نظر میں تعلیم کی۔ ہم غوث اعظم کے نام پر صرف دیگیں بنائی جا رہی ہیں، لنگر کھاتے چلے جا رہے ہیں، نہیں میرے عزیزو، آج کی تاریخ میں یہاں سے یہ پیغام لے کر اٹھئے کہ ہم انشاءاللہ آنے والی سال میں جب دستار بندی کا جلسہ ہوگا تو ہمارے علاقے میں اسی رات میں جلسے کے بعد انشاءاللہ اس کالج کی اوپننگ ہوگی، افتتاح ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا کام دیا میں نے آپ کو، بڑا کام نہیں ہے، یہ مت کہیے نہیں کر سکتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہوں۔